अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 19 दिसंबर से सो ऑन 25 दिसंबर तक चलेगा। फुल ऑफ इवेंट्स है, सोलर सिस्टम में बड़ी अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल है। पिछला हफ़्ता हम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सके बिकॉज़ हम लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो 2022 में बिहेव करने वाले हैं वो वीडियो आपकी खिदमत में दी थी। पिछले हफ्ते वैसे एक ही तब्दीली आई थी। मार्स नाम का एक प्लैनेट आपके 12th एंगल पर आ गया था 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर से 18 दिसंबर वाला जो वीक था वो हम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सके। तो मैं कोशिश करूँगा वो जो एक इवेंट मार्स आपके 12th एंगल पर आया था उसकी थोड़ी तफसील बयान कर दूँ। बट ये वाला हफ्ता जो 19 तारीख से सो ऑन है 19 ऑफ दिसंबर से, ये गैर मामूली है। वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके फर्स्ट एंगल पर। सन 21 तारीख को, सूरज 21 दिसंबर को आपके पहले घर में, समझें कि आपके नए साल का आगाज़ हो गया 21 दिसंबर से ही सो ऑन, क्योंकि यहाँ से सूरज की एक नई फर्स्ट हाउस से नई ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू होगी। मरकरी ऑलरेडी आपके फर्स्ट एंगल पर है, तो ये तीन बड़े प्लैनेट्स का कम्बिनेशन बन रहा है। इसके सारे एडवांटेजेस अभी इसी वीडियो में बयान करूँगा। एंड फुल मून होगा 19 दिसंबर को और आपके 6th एंगल पर होगा। अब एडवांटेजेस सुनिए। मार्स इज़ नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। आपको पता है 2 साल के बाद एक दफ़ा वो 7 से 8 हफ्तों के लिए, मतलब 1.5-2 महीने के लिए वो आपके 12th एंगल पर जाता है। एंड 12th एंगल पर वो एक तरह से ताकतवर होता है कि आप जो एक मसनूई खोल में होते हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं। रियलिस्टिक अप्रोचेस प्रोड्यूस होती हैं, अपनी बुरी आदतों को जज कर सकते हैं, अपने अंदर की वीकनेसेस को रीड कर सकते हैं। एंड ज़ाहिर बात है जब आप वीकनेसेस को रीड कर पाएंगे तो कुछ सोल्यूशन भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने जज कर लिया अपनी वीकनेसेस और फिर उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हर ज़ी शऊर, हर अक्लमंद यही करता है कि अगर उसे पता लग जाए कि मेरे अंदर क्या क्या कमज़ोरी हैं, फिर उसे रिकवर करता है। तो एक तरह से नेगेटिव है कि हमारे ऊपर जो एक लिबादा था, हमारे अंदर ऊपर जो एक होल था वो टूट जाएगा एंड वी आर इन रियलिस्टिक अप्रोचेस, और वो जो टेम्पटेशन की वजह से हमें रिस्पेक्ट या ग्रोथ मिल रही थी वो रुकेगी। एंड दूसरा, ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब ये वीक हालत में होगा तो इस वक्त ख़रीदो फरोख्त बड़ी चीज़ों के लिए करना मुनासिब नहीं है। अगर आपका काम ही ख़रीदो फरोख्त से रिलेटेड है, मतलब आप ताजिर हैं, रोज़ चीज़ें ख़रीदते हैं बेचते हैं, तो आप करिए। बट अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं या इस तरह की तिजारत करना चाह रहे हैं जो अभी अभी आप शुरू करने लगे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो ये मार्स पिछले हफ्ते इस तरह की पोजीशन पर है, अभी कुछ हफ्ते ये ऐसा ही चलेगा। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर, दिस इज़ अ यूनिक न्यूज़। मरकरी अगर पहले घर में हो कैप्रिकॉनियन के लिए तो गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों की वजह बनता है। ऐसी ज़हनी सलाहियतें जो कई सिमतों में आपको फ़ायदा देंगी। एक ज़हनी सलाहियतें तो वो जो मार्स की कमी है उसको ही पूरा कर देंगी। मतलब आप अपने अक्लो ज़हानत से ऐसे प्लान्स करेंगे जो आपकी बुरी आदतों को रिपेयर कर सकेंगे, आपकी मुखालफिन के मुंह बंद कर सकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के निखार के लिए अच्छे काम कर सकेंगे। हकीकत पसंदाना रवैये से टारगेटफुल होकर, मंजिल परस्त होकर आगे बढ़ेंगे। तो ये मरकरी की वजह से हो पाएगा। मरकरी का दूसरा एडवांटेज सुने, जो जनरल एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से जो अंदाज़े गुफ्तगू है उस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जो पब्लिक इमेज होता है उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, आपके सीखने का अमल तेज़ हो जाता है। ये सब उसके डायरेक्ट फ़ायदे। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि वो फर्स्ट एंगल पर है, तो दैट मीन्स कि आपकी जीनियस एबिलिटी अब सिर्फ अक्लो ज़हानत की वजह नहीं बनेगी। आपकी जीनियस एबिलिटी, आपकी किरदार साजी, आपकी पर्सनैलिटी मेकिंग, आपकी फेस वैल्यू एंड आपकी शोहरत की वजह भी बनेगी। फिर उसका तीसरा फ़ायदा ये है कि वो आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसे माइंड हेल्थ इंक्रीज़ करेगी। अगर कोई एंग्जाइटी का पेशेंट कैप्रिकॉन था, रिकवर होगा। अगर किसी को डर लगता था तो रिकवरी होगी। अगर कोई अनकॉन्फिडेंट कैप्रिकॉन था, मेल या फीमेल, वो रिकवर होगा। कोई नॉन रोमांटिक कैप्रिकॉनियन था तो मरकरी के पहले घर में आने से उसको भी सपोर्ट मिलेगी। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपने जो सब्जेक्ट्स थे उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था और सब्जेक्ट चेंज करने की सोच रहा था, अब नहीं सोचेगा, सब्जेक्ट उन्हीं सब्जेक्ट्स पर चलेगा। एंड इसकी वजह से हायर एजुकेशन वाले जो कैप्रिकॉनियंस हैं वो बहुत फैसिलिटीज़ फील करेंगे, आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम परफॉर्मेंसेस में। एंड उसके अलावा प्लान्स बैंकिंग सेक्टर के, इन्वेस्टमेंट्स के बहुत अच्छे बनेंगे।
پھر فرسٹ اینگل پر سورج کا آ جانا مرکری کی پرفارمنسز کو بھی بڑھا دے گا. مرکری تو 12 دسمبر سے ہی آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے، بٹ سورج 21 دسمبر کو فرسٹ اینگل پر آئے گا. تو سورج کا یہاں پہلے گھر میں آنا آپ کے لیے شخصیت کی وجہ بنے گا، آپ کی انرجیز انہینس ہوں گی. انرجی انہینسمنٹ مینس جن کاموں میں آپ کمپرومائز کر جاتے تھے، موسمی تغیر، آپ کے موڈ بدل جاتے تھے، آج نہیں کرتے کل کرتے، وہ نہیں ہوگا. دوسرا، سن جب پہلے گھر میں آتا ہے تو ہیومن نیچر کی جتنی بھی اسکلز کریٹر کی طرف سے انہیں ملی ہیں، جیسے کانفیڈینس، جیسے محبت، جیسے کام کرنے کی صلاحیت، جیسے بریوری، جیسے کوئی آئیڈیا، جیسے کسی بھی طرح کی نیچرل ابیلٹی جو کیپریکونین کا خاصہ ہے، وہ ساری کی ساری ری پالش ہونے لگتی ہیں. جو کھو گئی تھیں واپس آنے لگتی ہیں، صلاحیتوں انہانس ہونے لگتی ہیں. اینڈ سورج کا پہلے گھر میں آنا ویسے بھی ٹائم کو آپ کی فیور میں کر دے گا. سو یو آر ان اے گولڈن سیزن. سادہ لفظوں میں اب آپ بہار میں شامل ہیں 21 تاریخ سے 21 دسمبر سے. اب یہ صرف سورج کے ایڈوانٹیجز تھے. سورج کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے، یہ آپ کے 8ویں گھر کا بھی ریپریزنٹیو ہے. مطلب جب بھی سورج اچھا ہوگا، جب بھی کسی پازیٹیو اینگل پر ہوگا تو آپ کے اوپر لگی ہوئی تہمتیں ریزالو ہوں گی. جب بھی کبھی سورج اچھا ہوگا کسی بھی اینگل پر ہو، یہ تو فرسٹ اینگل پر ہے، کسی بھی اینگل پر جب بھی کبھی سورج اچھا ہوگا لوگ آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کرنے لگ جائیں گے. جب بھی کبھی سورج اچھا ہو اور آپ کسی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے لوگ آپ کے اوپر کچھ الزامات لگا رہے ہیں، یا آپ کسی قانونی پیچیدگی میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ایون آپ قید میں ہیں، سے قیدی تک ہیں، تو ریکوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر جب بھی سورج اچھی فارم میں ہو قرضے اترتے ہیں. جب بھی سورج اچھی فارم میں ہو ڈر ختم ہوتا ہے، بزدلی جاتی رہتی ہے، بزدلی ختم ہو جاتی ہے. تو سورج اتنے فائدے دے رہا ہے، اور مرکری کے ساتھ مل کر ڈبل اسٹرینتھ کر دے گا مرکری کو. مرکری اگر 17% آپ کو سپورٹ کر سکتا تھا جینیس ابیلٹی میں، پلاننگ میں اینڈ لرننگ اسکلز میں، اب وہ 34% کرے گا، اور وہ ایڈوانٹیجز آپ کو ایکسٹرا ملے. فل مون غیر معمولی ہے آپ کے لیے. فل مون آپ کے 6th اینگل میں. پورا چاند ہوتا تو 2.25 دن ہے، لمبا نہیں چلتا، لیکن وہ 2.25 دن میں بندے کے مائنڈ کو ایسی فورس دے جاتا ہے، ایسی انٹرسٹ دے جاتا ہے، دلچسپیاں، کہ بندہ اس سمت میں بہت سوچنے لگتا ہے. تو آپ کے 6 اینگل پر ہے تو آپ اپنی ہیلتھ کا بہت سوچنے لگ جائیں گے، آپ اپنی رسپیکٹ کا بہت سوچنے لگ جائیں گے، آپ اپنی پی آر سے ریلیٹڈ، پرسنل ریلیشن اینڈ پبلک ریلیشن دونوں کی طرف سے آپ کو بہت توجہ ہونے لگے گی. اینڈ آپ اس میں کچھ کر بھی پائیں گے، کیونکہ سورج تو آپ کو سپورٹ کر ہی رہا ہے، مرکری آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک طرف دلچسپی پیدا ہوئی، دوسری طرف آپ کے پاس ریسورسز ہیں، میرا خیال ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. بٹ ان سب پازیٹیو نیوز میں ایک نیگیٹو نیوز ہے. وینس، the planet of love and care, the planet of romance, the planet of taste and the planet of pleasures، آپ کے فرسٹ اینگل پر 19 دسمبر کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا پہلے ہی گھر. ریٹروگریشن کا مطلب ہے the weak performances، the weak fuel supply، نہیں سپلائی کرے گا، ویک ہوگا. ریٹروگریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بیہیو کرے گا جو وہ نیچرلی ہمیں مفت میں چیزیں دے رہا تھا وہ اب نہیں دے گا. اب یہ 19 دسمبر سے دینا بند کرے گا اور 28 جنوری تک نہیں دے گا. اب اس سیزن میں اگر آپ کو جذبات کی بڑی ضرورت تھی تو ظاہری بات ہے اویلیبل تو ہے نہیں، اب آپ کو مصنوعی طریقے سے کرنے ہوں گے. یا تو اپنی ول استعمال کریں، مرکری سپورٹ کرے گا، سن سپورٹ کرے، یا پھر آپ اپنا برتھ سٹون لائک بلو سفائر، سورہ شمس یہ پڑھیں تو ریکوری ہوگی. یا پھر چیزوں کو ڈیلے کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں. جو ایموشنل ٹائپ کے ڈیسیجنز ہیں، جیسے پرپوز کرنا، جیسے نکاح کرنا، جیسے منگنی کرنا، جیسے محبت کے اظہار کے لیے کچھ کوششیں کرنا، تو وہ اگر ڈیلے کر سکتے ہیں تو ڈیلے کر دیجیے. اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو دین یو نیڈ دا آرٹیفیشل ریمیڈی، دیٹ از بلو سفائر، سورہ شمس. اگر وینس کمزور ہو تو اس کی وجہ سے ڈیل میکنگ، یہ آپ کے 5ویں گھر کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے، وہ بھی ڈاؤن ہوتی ہے. بہت ڈاؤن نہیں ہوگی کیونکہ سورج سپورٹ کر رہا ہے، تو سورج کی سپورٹ سے بہت حد تک ڈیل میکنگ ہو سکے گی، مرکری کی سپورٹ سے بہت حد تک ڈیل میکنگ ہو سکے گی. لیکن وینس کی وجہ سے جو نیچرل ڈیل میکنگ ہوا کرتی تھی وہ اتنی ایزی نہیں ہوگی، اب آپ کو بہت ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی. اینڈ وینس از ریپریزنٹیٹیو فار دا کیپریکونینز، وہ کیریئر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کیریئر میں بھی تھوڑے ڈمپی بمپی سچویشن آ سکتی ہے، وہاں بھی احتیاط ہی برتیں. بہت زیادہ جلد بازی اور کمزوری کا اظہار، بہت زیادہ ارادوں میں کمزوری، بہت زیادہ دلچسپی میں کمزوری، یہ سامنے مت آنے دیجیے. جو جنرل ریمیڈیز ہیں اگر آپ اسی سے ریکور ہو جاتے ہیں دین فائن. 28 دن کی کمزوری ہے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس کے بعد. بٹ اگر روبی یا بلو سفائر آپ نے آلریڈی پہنا ہوا ہے، سورہ شمس آپ آلریڈی پڑھتے آ رہے ہیں اور پھر بھی ریکور نہیں ہو رہے اور موڈ سوئنگ ہوتا جا رہا ہے، غصہ بہت آتا ہے، بات بات پر آپ کو شکایت آ جاتی ہے، آپ شکایت کرتے ہیں لوگوں سے،
سسٹم کی شکایت کرتے رہتے ہیں, خود بھی سینسٹیو سب بیہیو کر رہے ہیں. ونٹر سیزن ہے, ذرا سی ٹھنڈی ہوا چلی آپ کو غصہ آنے لگ جائے تو دیٹ مینز دا سینسٹیوٹی ایکسٹرا ہو گئی ہے. تو ایکسٹرا سینسٹیو پوٹینشیلس کو ریکور کرنے کے لیے پھر یہ انف ریمیڈی نہیں ہے, پھر آپ کو اس کے علاوہ کسی ریمیڈی کی طرف جانا چاہیے. الگ ریمیڈیز اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں. اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ آپ کی ڈائگنوسس ہے. اگر آپ بائی برتھ وینس ریٹروگریڈ لے کر پیدا ہوئے ہیں تو پھر یہ سینسٹیوٹی آپ کو زیادہ پنچ کرے گی. اب یہ سب چیزیں چیک کرنے کے لیے جو اسٹرالوجرز کے پاس میتھڈ ہے وہ برتھ چارٹ کیلکولیشن ہے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی وہ ڈائگنوسس کرا سکتے ہیں کہ بائی برتھ کیا کیا ریٹروگریڈ تھا اور کن کن ایریا میں سینسٹیو بیہیو ہے آپ کے, کوئی نیگیٹو اسپیکٹس تھے یا کوئی ویکنیسز تھی, وہ سب چیک ہو جاتی ہیں برتھ چارٹ میں. اور پھر اس کے لیے ریمیڈیز جو ایکسپیرینس بیسڈ ٹریٹمنٹس ہیں, جو کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ ہے جیمالوجی, وہ آپ کو پھر اس وقت میسر آ جائے گا. وہ پرسکرپشنز ایسی ہیں جو اوور آل ہم یہاں پرسکرائب نہیں کر سکتے. یہ اوور ویو تھا جو میں نے پچھلے ہفتے کا بھی اور اس ہفتے کا بھی ملا کر دے دیا. ابھی بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو پینڈنگ میں ہیں. ویڈیو کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے ٹو دی پوائنٹ رہا. بٹ جو انوائرمنٹ فرسٹ اینگل کا ہوتا ہے یہ ایک ایکسپلین کرنے والی چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے لوگ پلان کرتے ہیں اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے, ریلیشنز کو سیکیور کرنے کے لیے, ہیلتھ کو سیکیور کرنے کے لیے. لیکن ہم اس بات کو شارٹ کرتے ہیں, آگے بہت ٹائم ہے, پورا سال پڑا ہے, ہم لوگ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جو نعمتیں فرسٹ اینگل پر سورج کے آنے سے آپ کو ملیں, جو نعمتیں آپ کو مرکری کے فرسٹ اینگل پر آنے سے ملی, ان کا اللہ سے شکر ادا کریے, مفت میں مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی حکمت عملی سے, اپنے اندازوں سے آپ کے لیے بہترین ٹائم بیہیویئر جنریٹ کر دیا. شکر گزاری ویسے بھی نعمت کو بڑھا دیتی, اور جب آپ اللہ کے ہاں شکر گزاری کے لیے سر بسجود ہوں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. آپ کی دعائیں تو ہیں کیپریکونین جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے. اینڈ سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.